اور پھر پکی بات ہے کہ جس کے گھر میں اس طرح کے عملیات ہوں گے ان کے گھر میں کبھی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. میاں بیوی کو قریب کرنے کا جو وظیفہ ہے نا وہ کیا ہے؟ بڑا جو نا زبردست قسم کا جو نا وظیفہ، اس میں اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا. اے پیارے سونے رب، اے خالق مالک ارض و سما، اے خالق کل جہان، اے پیارے سونے رب جس نے ہمیں دونوں کو رشتہ ازدواج میں جوڑا ہے، کاش کہ میری دعا ہے ہم کو قرآن و سنت کے مطابق ہدایت بھی دے اور سماج کے مطابق سیدھا تیر کی طرح سیدھا کر دے. ہماری آنکھیں ادھر نہ جائیں، ہمارے دماغ ادھر نہ جائیں، ہم ایک کے ساتھ اس طرح. اور آپ پوری ایک دفعہ پڑھ دیں لیکن آج نہیں. اللہم اہدنا وسددنا، اور ایک پیاری 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 دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اے اللہ دلوں کو ایسے الفت، پیار، محبت، شفقت اس طرح آپس میں کیا کر دے، جو مانوس کر دے، اور ہمارے دین اور دنیا دونوں کے جب آپ اللہ کے حضور رات کی خلوت میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی نفل پڑھنے کے بعد آپ سر سجدے میں رکھ کے آپ اللہ بھی مانگ رہے ہو اور میاں بھی مانگ رہے ہو، تو اللہ بھی مل جائے گا، میاں بھی مل جائے گا. یعنی دعا کرنی ہے ہر نماز کے بعد، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اور جو بیویاں شوروں کو پانی میں ملا کے پلا رہی ہیں ان کا حشر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ دیکھیں جو ان کا حشر تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ان کی دنیا میں میاں نکل جاتا ہے ہاتھ سے، ان تویزوں کی وجہ سے. ایک شرک الگ ہو رہا ہے. شرک تو ہے ہی ہے نا، وہ تو ہم نے بتا دیا ہے. اور پھر پکی بات ہے کہ جس کے گھر میں اس طرح کے عملیات ہوں گے ان کے گھر میں کبھی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. جو یہ تویزوں کے حوالے سے ٹوٹکوں میں لگے، کوئی پانی میں پلا رہا، کوئی چائے میں پلا رہا، کوئی کھانے میں کھلا رہا، کوئی مٹھائی میں کھلا رہا، کوئی خورد و نوش کی چیزوں میں کھلا رہا ہے، کوئی چھڑکاؤ کر رہا ہے، کوئی دباؤ کر رہا ہے. آپ یقین کریں یہ ہم جو ہمارے عاملین نوری بابے کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب ان لوگوں نے یہ چکر مکر دیے ہوئے. اور پھر پتہ ہے کیا ہے میری بات، مزے کی بات پتہ ہے کیا، یہ پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک لمبا سلیبس دیتے ہی رہتے. کبھی اس پہ وہ جیسے ہوتا ہے نا باندر لٹکانے والی بات اور باندر بجانے والی بات، پہلے کبھی یہ دے دیا اور کبھی دوسرا عمل دے دیا، کبھی تیسرا عمل دے دیا. نہیں، آپ اللہ رسول کی ترتیب پہ لاؤ. میں ایک جملہ بولتا ہوں زین بھائی، اس کو سامنے رکھیں. عالم ربانی جو ہے نا اور دین کا جو عالم ہے اور جو عامل ہے، اس کے پاس بیٹھ کے دو چیزیں اگر نہیں نہ ہوتی تو وہ دکاندار ہے. اچھا، دو چیزیں نہیں نہ ہوتی. عاملین کا پتہ ٹیسٹ ہے جی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی دیندار آدمی کی مجلس میں بیٹھ کے آپ مقام توبہ پہ نہیں آتے. اگر اس کے پاس بیٹھے اور توبہ کا خیال نہیں آتا تو آپ یقین کریں کسی عالم ربانی کے پاس نہیں بیٹھے. اور دوسرا یہ ہے کہ مقام توبہ سے مقام تقرب تک نہیں آتے. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے پھر. نہیں کوئی بھی نہیں. اصل سب کو سیکھنا، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. میں اللہ رسول کی بات سنانے آیا، میں اپنی بات نہیں سنانے آیا. صحیح بات ہے. میں یقین کریں میں نے بھی شروع میں یہی کہا، میں نے کہا یا اللہ میں نے تیری بات کرنی ہے، مجھے اپنے دکانداری اپنی چیزوں سے سروکار ہی نہیں ہے. ہم لوگ جو لوگوں کے سامنے ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے اللہ والے، اور ساتھ کھڑے فرشتے کہتے ہیں کہ زین بھائی تیرے سے غلطی ہوگی، اس کا تو اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو اللہ والا سمجھ رہا ہے، اور اس کا تو اللہ سے کوئی لنک، اس نے اللہ سے کلام کرنے کی اپنے دل دماغ اور آنکھوں میں سم ہی نہیں ڈالی، اس کو سگنل کیسے آئیں گے؟ خالی ہیلو ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو کر کے آپ کو سگنل نہیں آ رہے. آپ یقین کریں لوگ آپ سے جڑے ہیں کہ آپ اللہ سے جوڑیں گے، لیکن آپ سے جڑ کے آپ کی پاکٹ سے لوگ جڑ گئے ہیں، آپ کی پاکٹ سے لوگ جڑ گئے ہیں، آپ کے مسلک سے لوگ جڑ گئے ہیں، آپ کی تنظیم اور جماعت سے لوگ جڑ گئے ہیں. ہم تنظیموں اور جماعتوں کے ساتھ جوڑ رہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے جوڑنا چاہیے. ایک بڑی بات ذمہ داری سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے، ہم لوگ نا، میں سچی بات ہے بڑے فراخ دلی سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ نا
آپ یوں سمجھے ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑی یونیورسٹی ہے یا کمپنی ادارہ ہے اور اس میں ریسیپشن کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ریسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آفس سے جوڑنا، ہیڈ آفس کے فارم فل اپ کروانا۔ ریسیپشن پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور وہ ہیڈ آفس سے نہیں جوڑ رہا، ہیڈ آفس کے فارم فل اپ نہیں کروا رہا اور اپنے فارم فل اپ کروا رہا اور اپنے سے جوڑ رہا اور باہر جوڑتا جا رہا، سمجھ لو کہ ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا بندہ 2 نمبر ہے۔ 2 نمبر ہے۔ آپ جس وقت کوئی آپ کے پاس ہے، سب سے پہلے آپ زبان پہ پڑھنے والے لفظ تو اللہ والے دو، دل کی دنیا بدلنی تو بہت دور کی بات ہے، دل کی دنیا میں دین لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے اس کی زبان پہ خالی اللہ کے نام کا ترانہ اور ذکر تو لاؤ۔ جس کی زبان پہ اللہ کا نام نہیں ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اور آج کی سائنس میں یہ باقاعدہ ریسرچ بھی ہے کہ جو آدمی کسی کا نام زبان پہ 2 گھنٹے لینا شروع ہو جاتا ہے نا، اس کا زبان کا لنک دل سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کسی کا بھی نام بار بار لیتا جائے گا تو اس کا لنک دل سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب آگے میرے پاس، تو ڈاکٹر تھے، تو میں نے کہا قل ہو اللہ پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو۔ سورۃ اخلاص نے بھی تمہیں مخلص نہیں بنانا، سورۃ توحید نے بھی تمہیں موحد نہیں بنانا، تو بھئی تمہارے لیے کوئی اور مشروب لائیں کہ جس سے تم مخلص اور موحد صورتیں ہیں سر، بڑی اللہ کو بہت بڑی۔ میں نے کہا اس کی لذت محسوس کرو، سورۃ اخلاص کی لذت، قل هو اللہ احد۔ اور دیکھیں ترجمہ کیا کرنا ہے، ترجمہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ تو ہے ہی ایک، کہہ دو کہ میرا اللہ تو ایک ہے، کہہ دو کہ میرا اللہ تو ہے ہی احد، میرا اللہ احد ہے اور میرا اللہ ہی صمد ہے۔ دنیا میں کوئی احد نہیں اور دنیا میں کوئی صمد نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، زبان سے اس کو دل کی دنیا میں اتارنا شروع کریں اور دل میں کبھی آپ کے احد اور صمد کا لفظ رک جائے تو دنیا میں آپ کے شیطان قریب نہیں آئیں گے۔